تو نعمت یہ ایمان، یعنی بات اس پہ ہم کرنے لگے ہیں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ کبھی بھی اپنے ایمان میں شک نہ کریں، کبھی بھی تردد کا شکار نہ ہو، اور کبھی بھی ایمان کو آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کسی مسلمان کو گھٹیا نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کوئی ایسا جملہ کسی کے اوپر نہ کسے جو ایمان کے متعلق ہو، کیونکہ دشمن جو ہے نا وہ وار کرتا ہے۔ دشمن سے مراد ہمارے جو غیر مسلم دشمن ہیں، اور وہ انہوں نے اب سمجھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، تلواریں شلواریں اب رکھ دیں، بندوقیں رکھ دیں، ٹینکوں کی بات اب نہیں ہے۔ انہوں نے جال ایسا بچھایا ہے کہ ان کو ایسی برائیوں میں مبتلا کر دو کہ یہ خود کہے کہ ہمارا ایمان تو کسی کھاتے کا نہیں ہے، ہمارے مسلمان تو کسی کام کے ہے ہی نہیں، دیکھیں ہم تو یہ دھوکہ کرتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، وہ انگریزوں کو دیکھیں، وہ فلاں کو دیکھیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، میں دعوے سے کہتا ہوں جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک ھم شر البریہ، کافروں کے متعلق یہ بدترین مخلوق ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے دنیا کا کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو کہے کہ مسلمان برے ہیں اور یہ غیر مسلم اچھے ہیں، بھائی مسلمانوں کو رب اچھا فرما رہا ہے، میرے اندر اگر برائی ہے نا تو میں اس کو دور کروں۔ میں جھوٹا ہوں، میں چور ہوں، میں نے دکان بنائی ہوئی ہے، دھوکہ کرتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، میں نے دوسروں کے حق کھائے ہیں، زمین دبائی ہے، گھر بنایا ہے تو کسی کے ساتھ زمین دوسروں کی تھی اس کو ساتھ ملا لیا، یتیموں کا مال کھا گیا، جتنی بھی برائیاں ہیں نا وہ میرے اندر ہیں تو میں ان کو دور کروں۔ نہیں تو ایمان تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو دوزخ میں نہیں چھوڑے گا، حکم دے گا کہ دوزخ سے نکال کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے، بڑی دولت۔ میں ہم کیوں اپنے آپ کو دیکھیں، یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، میں جس طرح سے کر رہا تھا کہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ آج کل لیکچرار بھی ایسے آ گئے پھر ٹی ویوں پہ بیٹھ کے وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ میرے مسلمانوں سے تھے، وہ فلاں بھی اچھے ہیں، وہ کوئی ایک مثال پکڑ لیں گے، کوئی ایک مثال غیر مسلموں کی، پھر اس پہ نا بڑی تقریر کریں گے، یہ دیکھیں جی یہ مسلمان اگر ہوتے نا تو یہ اس بلی کا خیال نہ رکھتے، یہ اس بطخ کا خیال نہ رکھتے، یہ کافر ہی ہے، غیر مسلم ہے، یہ انگریز ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور قرآن کی آیات مقدسہ کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نا، جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، وہ ساری برائیاں کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں چھوٹی ہوئی ان سے۔ یہ بس ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے چند ایک باتیں ایسی ہیں جو تصویریں بھیج دیتے ہیں یا ویڈیوز آ جاتی ہیں، پھر ہم اس کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے مسلمان۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسی نعمتیں مسلمان کو عطا فرمائی ہے کہ بندہ مومن ہو، بس اللہ کو ماننے والا ہو۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے مَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، لوگوں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کو ایک مان لیا، اعمال صالحہ کر لی، اچھے کر لی، یکفر عنہ سیئاتہ، مومن بندے کے اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ذالک الفوز العظیم، رب نے فرمایا یہی مومنوں والی زندگی، جنہوں نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کی توحید کے اوپر پکے ہو گئے، نبی کی نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر پکے ہو گئے، جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دی۔ رب کا قرآن بھی فرما رہا ہے ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پیسہ کما لینا، مال و دولت اکٹھا کر لینا، وہ دنیا کی کامیابیاں ہیں۔ بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، وہ فلاں نے لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ کا قرآن مومن کو فرما رہا ہے مومن تو ایمان پہ پکا ہو جا، تیری دنیا کی بھی یہی کامیابی ہے، تیری آخرت کی بھی یہی کامیابی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر وہ
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے نبی، اے محبوب، آپ ایمان والوں کو جو ایمان لائے نا اور پھر اچھے عمل کیے ان کو خوشخبری دیں، ان کو خوشخبریاں سنائے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا، جنتی جب جنت کے پھل کھائیں گے، نعمتیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ نعمت، یہ پھل، یہ سیب، یہ فلاں چیز، یہ تو دنیا کے فلاں اس سے نعمت سے مشابہ ہے، اس جیسا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جو نعمتیں وہاں عطا فرمائے گا، وہاں ہر نعمت کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ بندے نے نہ دنیا میں وہ ذائقہ چکھا ہوگا نہ کبھی وہم و گمان سے گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں وہاں ملیں گی۔ ہر نعمت کا، ہر اللہ کی رحمت کا ذائقہ، ہر نعمت کا ذائقہ اور لطف جو ہے وہ اپنا ہی ہوگا اور علیحدہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ بتائیں کہ افضل عمل جو ہے، بہترین عمل کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے اس روایت کے مطابق۔ یعنی ایمان اتنا افضل عمل ہے اور کفر اتنی